جانتے تھے، آپ مدینے کے ایک ایک منافق سے واقف تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت حذیفہ کو آپ نے تمام نام بتا دیے تھے کہ صاحب یہ منافقین ہیں، ان پر نظر رکھی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ نے قتل کی اجازت نہیں دی، آپ نے اس کو جو ہے امت سے خارج نہیں کیا، مسلمانوں کے ذمے سے خارج نہیں کیا، مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں کیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ہمارا اختلاف آمین سے زور سے بول رہا، آمین زور سے نہیں بول رہا، ہاتھ یہاں باندھنا یا ہاتھ نماز میں یہاں باندھنا، سلام پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اور ایسے تمام اختلاف، کیا یہ جو ہے اتنی بڑی برائی ہے جو منافقت سے بڑھ کے ہو؟ منافقوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کہاں جائیں گے؟ دوزخ کے آگ کے سب سے نیچے درجے میں، سب سے نیچے درجے میں۔ اور ان منافقوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو ہے اپنے اسلام سے خارج نہیں کیا، ان کو برداشت کیا۔ اور ہم مسلمان صرف جو ہے فری معاملات میں اختلاف ہے، کوئی ہمارا اختلاف فرائض میں نہیں ہے۔ سب کے پاس 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب کے پاس 2 رکعت فجر کی نماز فرض ہے، سب کے پاس ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، سب کے پاس عصر کی 4 نماز فرض ہے، سب کے پاس اپنے مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، سب کے پاس عشاء کی 4 نماز فرض ہے۔ فرائض میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف معمولی بات میں آمین زور سے کہے، آمین زور سے نہ کہے، سلام پڑھے کہ سلام نہ پڑھے، ہاتھ یہاں باندھے کہ ہاتھ یہاں باندھے، اس اختلاف کے اوپر ہم ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ چیز ختم جو اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا تھا اس سے جو میل نہیں کھاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاج یہ بنایا تھا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جو کلمہ شہادت پڑھ لے، اس کا خون حلال نہیں، اس کو مسلمانوں کی جماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ایک اور روایت آتی ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کی۔ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہم نہیں جانتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس سے ہم کو اندازہ ہو کہ بات کیا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد پوچھا کہ کیا وہ کلمے کی شہادت نہیں دیتا؟ بات کرنے والے شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ شہادت تو دیتا ہے لیکن اس کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کا اعتبار نہیں، وہ منافق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی قتل کی اجازت اللہ نہیں دیتا، ایسے شخص کے قتل کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اور ایک بات اور میں آپ رکھوں، حضرت عمر کا، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے، اور خلافت کے لیے خلافت آپ کا سنبھال لی ہے۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، حضرت حذیفہ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو حذیفہ، میں خلیفہ بن چکا ہوں، مسلمانوں کی سلامتی، مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کے وفات کی تکمیل میری ذمہ داری ہے، تم مجھے منافقین کے نام بتا دو۔ کیونکہ وہی ایک صحابی تھے جن کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقین کے نام بتائے تھے، کسی اور کو نہیں بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضرت یا امیر المومنین، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں نام کسی پر ظاہر ہو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو حضرت عمر فاروق جیسا شخص وہ کیسے دوبارہ پوچھ سکتا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے ایک فہرست ان کے سامنے رکھ دی اور سامنے رکھ کے کہا کہ یہ ان لوگوں کی فہرست ہے جن کو میں مختلف عہدوں پہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، اس فہرست کو دیکھ کر کے بتا دوں کہ کیا اس میں کوئی منافق ہے۔ اور انہوں نے فہرست دیکھی حضرت حذیفہ نے اور کہا کہ اس میں کوئی منافق نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لیکن سوچئے تو صحیح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق جیسے شریر لوگ، منافق جیسے بدقسمت، منافق جیسے بدبخت، ان کا نام کسی اور پر ظاہر نہ کرنے کی ہدایت کیوں دی تھی؟ اس لیے دیتی کہ غیر تو ان کو مسلمان ہی سمجھتا تھا، غیر تو ان کو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا دیکھتا تھا، غیر تو مسلمانوں کی طرح ان کو کلمہ پڑھتے دیکھتا تھا۔ اور اگر ان کے اندر خلفشاں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسلام کا کیا تفسیر آئے گی، کیا امیج آئے گا۔ برادران عزیز، یہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف، اور اس طرح سے اختلاف بامبے میں گیا
ایک صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا کسی مسئلے کے سلسلے میں، باب مسجد کے سلسلے میں گیا، تو وہاں جو صاحب ملانے لے جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب اگر وہ صاحب آپ سے ہاتھ نہیں ملائے تو آپ خاموش ہوئیے، کچھ مت کیجیے۔ میں بولا کیوں؟ تو بولے کہ جب تک ان کو نہیں معلوم ہو کہ سامنے کا آدمی دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، سامنے کا آدمی اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے، اس وقت تک ہاتھ نہیں ملاتے، اس وقت تک ہاتھ نہیں ملاتے۔ کیا ہے یہ؟ کیا یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ دیکھیے ہماری لائف کس چیز پر ہو رہی ہے، کن باتوں پر ہم اختلاف کر رہے ہیں؟ یا کیا فرض ہے؟ کیا قرآن کی تعلیم ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ برادران عزیز، جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، جو کلمہ کی شہادت دیتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، اس کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کریں گے، اور اس کا خون بالکل حرام ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو مسلمان ہی نہیں، کسی بھی کافر کا خون بھی جائز نہیں ہے، کسی انسان کا خون ہمارے لیے جائز نہیں کہ بلا قصور کسی کا خون کیا جائے، بلا قصور کسی پر جو ہے تلوار اٹھائی جائے، بلا قصور کسی کا جو ہے خون بہایا جائے۔ تو برادران عزیز، ایک آپ سے یہ گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ ان تمام جھگڑوں سے دور رہیں، اور یہ ہے کہ سب کو مسلمان سمجھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمانوں میں جو بھائی چارہ ہونا چاہیے وہ کیفیت آپ پیدا کریں، اور کسی کو محض ایسی بنیاد پر جس کی کوئی اسلام کے اندر اصل نہیں ہے، اس بنیاد پر اسلام کے دائرے سے خارج نہ کریں۔ میں اس لیے بول رہا ہوں، شاید آپ کو واقف ہے نہیں واقف ہے، رمضان کے فوری بعد بودھر اور نظام آباد میں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی، ایک دوسرے سے ہاتھا پائی۔ کس بنیاد پہ؟ کہ جب جو ہے جماعت کھڑی ہو رہی تھی، اقامت ہو رہی تھی، تو اقامت میں کچھ لوگ جو ہے بیٹھے رہے تاکہ حی علی الصلاۃ نہیں کہی گئی۔ انہوں نے بازو کے والے کھڑے رہنے والے کو بھی نیچے بٹھایا کہ حی علی الصلاۃ جب تک نہیں ہوتا نہیں کھڑے رہنا۔ اس کے اوپر تم اسٹیج کے کھڑے ہو، یہ فرض ہے کیا؟ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کیا؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں سب کھڑے، اگر آپ بیٹھے رہے تو اس وقت تک بیٹھے رہے۔ تو یہ ہم جن چیزوں پہ لڑ رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، اور جو ملت کے اندر انتشار ڈالنے کی، پھوٹ ڈالنے کی، یہ خلفشات پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے جناب علاء الدین البکری صاحب سے جو ہے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی میں گستاخی وغیرہ کی بات کے سلسلے میں بڑی اچھی باتیں کہی۔ میں اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام پہ تنقید کرتا ہے، اور اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ تنقید کرتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس تنقید پر ہم کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، کسی برہمی کا اظہار نہیں کریں گے، کسی خفگی کا اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر انگلی اٹھائی جائے، اور اگر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو یا تو یہ تعصب کی بنیاد پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اگر انگلی اٹھائی جا رہی ہے تو یہ محض جو ہے اپنے لا علمی کی بنیاد پر جو انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ہم اپنے دین پر، ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پورے اعتماد کے ساتھ اس تنقید کا جواب دیں گے، لیکن اس پر برہمی کا اظہار نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہماری تاریخ میں سیرت طیبہ پر جو لٹریچر ہے، سیرت طیبہ پر جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کا بڑا ذخیرہ ایسا ہے جو اعتراضات کے جواب میں تیار ہے۔ حضرت سلیمان منصور پوری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے اب کہ جب یہاں انگریز آئے تو انگریزوں کی کوشش یہ تھی کہ صاحب یہاں کی آبادی کو مسلمانوں کو خصوصاً عیسائی بنایا جائے، کیونکہ یہ عیسائی بنائے جائیں گے تو انگریزوں کی حکومت مضبوط ہو جائے گی، انگریزوں کی حکومت کے خلاف کوئی شورش نہیں ہوگی۔ باہر پورے یورپ سے ان لوگوں نے بڑے بڑے پادریوں کو، جو پادری عربی زبان بھی جانتے تھے، یہاں ہندوستان بھیجا، اور ایک پادری تھا جس کا نام تھا فادر فینڈر، اور فینڈر یہ عربی نام تھا، عربی جانتا تھا، قرآن کا مطالعہ اس نے کیا تھا،
لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام کا دشمن بن گیا تھا، اور اس نے سارے شمالی ہندوستان میں دھوم مچا دی، کیونکہ عربی زبان جانتا تھا، قرآن کے حوالے دیتا تھا، اور کوئی جو ہے اس کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے لوگ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، چیلنج کرتے تھے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو اٹھایا جن کا نام ہے رحمت اللہ کرانوی، اور رحمت اللہ کرانوی نے ایسا پیچھا کیا کہ ہندوستان چھوڑ کر کے فینڈر کو بھاگنا پڑا، اور فینڈر نے جاتے جاتے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے میزان الحق، نام سے سمجھے کہ کتاب اسلام کی تائید میں کتاب ہوگی میزان الحق، لیکن یہ اسلام کے خلاف کتاب ہے۔ اس اسلام کے خلاف کتاب پر رحمت اللہ کرانوی صاحب نے کتاب لکھی اظہار الحق، اور آج بھی کرسچن دنیا جو اسلام پر تنقید کرتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے کوئی بہتر کتاب ہے تو وہ یہی کتاب ہے اظہار الحق۔ یو پی اس وقت بھی سب سے بڑا صوبہ تھا برطانوی ہند کا، آج بھی انڈیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے، اور یو پی کا گورنر تھا سر ولیم میور، اور سر ولیم میور یہ جو ہے عربی زبان بھی جانتا تھا، عبرانی زبان بھی جانتا تھا، انگریزی تو اس کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے دل میں بھی اسلام کے تعلق سے اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بڑا بغض تھا، اور اس پر اس نے کتاب لکھی لائف آف محمد۔ یہ کتاب ہماری آصف الہی لائبریری میں بھی ہے، عثمان یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، سر ولیم میور کی کتاب، اور یہ کتاب جب چھپ کے آئی تو ایک تہلکہ مچ گیا، کیونکہ کتابوں کے حوالے سے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بالکل غلط انداز کے اندر پیش کیا تھا، ایسے انداز میں کہ اپنے جو نفرت ہو جائے اس انداز میں، اور اس موقع پر سر سید احمد خان، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان کا یہ کارنامہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سر سید احمد خان کا اپنے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ صاحب ان میں جن کتابوں کے حوالے ہیں وہ ہندوستان میں نہیں ملتے، انہوں نے اپنی جائیداد بیچ دی، جائیداد بیچ کر کے لندن کا سفر کیا، لندن میں بیٹھ کر کے وہ تمام کتابیں انہوں نے دیکھی جن کا حوالہ ولیم میور نے دیا تھا، اور اس کا جواب لکھا جو خطبات احمدیہ کے نام سے ہے، اور جس میں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ صاحب جو ہے صرف ولیم میور کو اس کا جواب الجواب دینے کی ہمت، دینے کی طاقت بالکل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ کا جو ہے انگریزوں کا گورنر تھا، لیکن وہ بھی سر سید احمد خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سر سید احمد خان نے دلیل کے ساتھ جواب دی تھی۔ تو ایسا بہت سا میں کافی کتابوں کے نام لے سکتا ہوں جو ان کے جواب میں ہے، اور یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے واقعے سے ہمارے لیے۔ بدر کا آپ نے تذکرہ سنا، بدر میں 70 بڑے بڑے سردار مکے کے گرفتار ہو کر کے آئے، اور جو گرفتار ہو کر کے آئے اس میں ایک سردار تھا سہیل بن عمر۔ سہیل بن عمر ہم عزت سے نام لیں گے کیونکہ بعد میں اس شخص نے اسلام قبول کیا۔ سہیل بن عمر بڑا خطیب تھا، بہترین مخبر تھا، لوگوں کو اٹھا لینے والا، مجمع کو سارا اپنی طرف کھینچ لینے والا، اور اس کا جو دور خطابت تھا، اس کی تقریر کا جوش تھا، یہ تقریر کا سارا جوش یہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتا تھا مکے میں اور مکے کے اطراف کے قبائل میں۔ ابھی گرفتار ہو کے آیا، اور گرفتار ہونے کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو حضرت عمر وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے سامنے کے دانت توڑوا دیجیے، یہ اب تقریر نہیں کر سکے گا، زبان لپٹ جائے گی، تقریر نہیں کر سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے کو نہیں مانا، کئی باتیں آپ نے کہی، کئی جملے آپ نے کہے، اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ عمر میں لوگوں کے چہروں کو بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، رحمت اللہ علیہ نے دیکھیے، میں لوگوں کے چہروں کو بگاڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی سنجیدگی سے تنقید کرے گا، اس کے اندر احانت کا پہلو نہیں ہوگا، اس کے اندر انسان کا جذبہ نہیں ہوگا، تو ہم برداشت کریں گے، اور ہم اپنے آپ میں اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ ایک ایک اعتراض کا ایسا جواب دیں گے کہ پھر اس کا جواب بند نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر احانت ہو، اس کا مقصد جو ہے اپنے گندگی اچھالنا ہو، اس کا مقصد جو ہے صرف اپنے لوگوں کی عقل سے اپیل کرنا نہ ہو، بلکہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات سے کھیلنا ہو،
تو پھر اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا، ہم نے بھی برداشت نہیں کری تھی۔ چنانچہ مدینے میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف، بہت مالدار، بہت حسین، بہت خوبصورت سردار تھا یہ، اور اس کے جو ہے عربوں سے تعلقات تھے، پیسہ دیتا تھا خرچ پر، سود پہ پیسہ دیتا تھا، اور پیسے لیتے تھے، تعلقات بھی تھے، اور لیکن اس کے دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بہت۔ جب جو ہے بدر کے لیے معلوم ہوا کہ صاحب مکے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جس میں بڑے بڑے سورما ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو کرش ہے، ابو جہل ہے، فلاں ہے، تو خوش ہو گیا کہ اب تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بٹ جائے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کیا دھرا ختم ہو جائے گا، بڑا خوش تھا۔ لیکن جب بدر کا نتیجہ نکلا کہ صاحب جتنے سورما تھے سب تہتے ہو گئے، تو اس میں اندر جو آگ کی بخش کی وہ اور بڑھتی۔ مکہ گیا، مکہ جا کر کے وہاں ان کے مرنے والے سرداروں کے تعلق سے نوحے پڑے اور ان کو اکسایا کہ ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم تم تیار ہو، ان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر مکے سے واپس آیا، اور مکے سے واپس آنے کے بعد یہ شاعر بھی تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندے شعر کہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر کہنے کے علاوہ صحابیات کے خلاف بھی اس نے شعر کہنے شروع کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک محفل میں صرف یہ کہا کہ کون ہے جو اذیت مجھے کعب بن اشرف پہنچا رہا ہے، اس اذیت سے نجات دلائے۔ اور یہ ہوا کہ محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا، اور کعب بن اشرف کے قتل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور سب کو جو ہے اپنے جنت کی بشارتیں دی۔ ان میں سے ایک حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو ہے رام پر زخم لگا تھا اپنے تلوار کا، وہ زخم سے خون بہ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نحل لگایا، زخم منتقل ہو گیا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ صاحب اگر توہین مقصد ہو، اگر مقصد ذہانت ہو، اگر آپ عقل کو اپیل کر کے جو ہے اسلام کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کوئی بات کہتے ہیں، تو ہم جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں، جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہم کسی برہمی کا اظہار نہیں کریں۔ لیکن جہاں یہ ہوگا وہاں معاملہ دوسرا ہوگا، کیونکہ میرے رسول نے اپنی اہانت کو برداشت نہیں کروایا۔ ایک اور مثال، 2-3 مثالیں ہیں، میں تبدیل کی مثالیں چھوڑتا ہوں۔ ابھی فتح مکہ کے بعد عام معافی کا تذکرہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلقاء، ان کو معافی نہیں ہے، اور اس میں سے بھی بہتوں کو معاف کر دیا۔ اس میں سے ہندا کو معاف کر دیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کے خلاف حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے جیگر چبانے کی کوشش کی تھی۔ وحشی کو معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر دیا، بہت سو کو معاف کر دیا۔ لیکن 2 شاعر تھے، ایک اور دونوں جو ہے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی اہانت آمیز، بڑی جو ہے اپنے گندی قسم کی شاعری کرتے تھے۔ اس میں سے ایک شاعر چھپتے چھپاتے پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس نے جو کچھ اشعار کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کی معافی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر کے جو اپنے مسلمان ہو گیا۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، جس قصیدے کو سن کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی چادر اڑائی۔ پہلا قصیدہ بردہ یہ ہے۔ اب ہم جو قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں وہ بعد کے ایک صاحب کا ہے، امام بصیری کا، جو مصری تھے، ان کا ہے۔ پہلا قصیدہ بردہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اڑائی، یہ ہے کعب بن زہیر کا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور شاعر تھا جس کا نام تھا عبدالرضا بن خطل، اور یہ کرتا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت آمیز اشعار لکھ کر کے، اس کی 2 لوڈیاں تھیں جو ناچتی تھی اور دم بجا کے گاتی تھی، تو ان کو اپنے اشعار دیتا تھا کہ تم فلاں محلے میں جاؤ، ناچو،
اور دم بجا کر کے یہ جو اشعار سناؤ، یہ اتنا غیب بتی نہ تھا۔ میں اطلاع ملی کہ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپ گیا ہے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو وہیں قتل کر دیا، اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا قتل وہی ہوا۔ تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تنقید کرے گا سنجیدگی سے تو ہم بالکل برداشت کریں گے، بالکل برداشت کریں گے، اور ہم اتنا اعتماد اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے سینے میں رکھتے ہیں کہ ہم بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی گستاخی کرے گا، کوئی حالت پہ آئے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اسی سلسلے میں میرے پاس پرسوں سے فون آ رہے ہیں، پرسوں سے فون تمل ناڈو سے آ رہے ہیں، تمل ناڈو سے فون یہ آ رہے ہیں کہ صاحب کوئی تامل فلم ہے جو تیلگو میں بھی ڈب ہوئی ہے، جو تامل فلم ہے جس کو کملا حسن، میں تو نام سن کے میں سمجھا کہ صاحب کمال حسن ہے، تو بولا کمال حسن کیسا بنایا؟ تو نہیں صاحب کمال حسن نہیں ہے، یہ کملا حسن پھر نام ہے اس کا۔ اور اس نے ایک فلم بنائی ہے، اور فلم طالبان کو بنائی ہے، لیکن فلم میں ایسے مناظر ہیں جس سے اسلام کا چہرہ بگڑتا ہے اور حضرت عمر فاروق کی زبردست احانت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اسلام کے تعلق سے بھی بڑے جو اپنے گندے کلمات کہے گئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں تامل ناڈو کی چیف منسٹر سے پہلے اپنے چنئی کے پولیس کمشنر سے نمائندگی کی، تو چنئی کے پولیس کمشنر نے چنئی کے اندر اس کی نمائش کو جو رکوا دیا، نمائش شروع نہیں ہوئی، اور پرسوں غالباً یہ پورے تامل ناڈو کے دوسرے علاقوں میں دکھائی جانے والی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہے اپنے ملے آپ کے جے للیتا سے جو چیف منسٹر ہے، اور جے للیتا نے اس کی بین کا حکم دے دیا کہ صاحب یہ فلم بین کی جاتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ فلم تیلگو میں ڈب ہوئی ہے، اس فلم کو تیلگو کا لبادہ پہنایا گیا ہے یا ہندی کا لبادہ پہنایا گیا ہے، تو اس کی نمائش کو حیدرآباد میں، آندھرا پردیش میں بند کیا جائے، بلکہ سارے ہندوستان میں بند کیا جائے، کیونکہ بتایا گیا کہ طالبان کا نام لے کر، طالبان سے منسوب جو ظلم ہے اس کا نام لے کر کے اسلام کے تعلق سے انتہائی گندے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مسلمانوں کی چھوی بگاڑی گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق کی جو اپنے اس کے اندر بڑی تحقیر اور ان کے تعلق سے بہت ہی احانت انگیز کلمات ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم احانت برداشت نہیں کریں گے، ہم احانت برداشت نہیں کریں گے۔ تنقید کرنا ہے شوق سے کیجیے، شوق سے کیجیے، ہم اتنا اعتماد ہے کہ ہم ہر تنقید کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم احانت کو برداشت نہیں کریں گے۔ برادران عزیز، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں نے بات جو اپنے آغاز میں کہی تھی، افتتاحی تقریر میں کہی تھی، میں اسی کو دہراؤں گا، میں اسی بات کو پھر کہوں گا، اور وہ بات یہاں اور بھی انداز میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم دراصل ہندوستان میں صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ صحیح معنی میں مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہچان سچ بولنے والے کی حیثیت، ہماری پہچان دیانتدار ہونے کی حیثیت ہو، ہماری پہچان امانت دار ہونے کی حیثیت ہو، ہماری پہچان رشوت نہیں لینے کے واسطے ہو۔ آج آپ دیکھیے مسلمان بھی جو ایک کارپوریشن کے واسطے الیکٹ ہوتا ہے، الیکٹ ہونے سے پہلے سائیکل پر چلتا تھا، الیکٹ ہونے کے 1 مہینے کے بعد ووٹر کارڈ آ جاتی ہے۔ کیسا آتی ہوئی ہے، کیسا؟ تو یہ امتیاز قائم کیجیے کہ جو مسلمان رشوت نہیں لیتا، مسلمان رشوت کے ایک پیسے کو ہاتھ میں لگاتا، کیونکہ رشوت کا لیا ہوا پیسہ، یہ پیسہ ہمارے قیامت کے دن اس پیسے سے رشوت دینے والے کو داغ آ جائے گا، داغ آ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راشی اور مرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ امتیاز قائم کیجیے، یہ پہچان قائم کیجیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیتے، ہم مسلمان ہیں، انصاف سے کام کریں گے، ہم دکان چلانے والے مسلمان ہیں، مال صحیح دیں گے، دام صحیح دیں گے، ہم دفتر میں کام کرنے والے مسلمان ہیں، قاعدے کے مطابق کام کریں گے، اور کسی کے کام کے اندر کوئی پیسہ نہیں لیں گے، قاعدے کے مطابق اس کا کام بنتا ہے تو کریں گے اور نہیں ہوتا ہے تو نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کہ ایک ناجائز 1 روپے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ اگر آپ نے شناخت قائم کر لی اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، آپ ہندوستان میں کھڑے رہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کیفیت بدلے گی۔ آج ہمارے تعلق سے ہم جو نفرت محسوس کرتے ہیں،
یہ نفرت محبت میں تبدیل ہوگی، بشرطے کہ ہم جو ہے مسلمان بنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان کا مجسم بن جائیں، ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان پر چلنے والے بن جائیں۔ بس اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں کہ ہو صداقت کے لیے جس بجلی میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جا پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ مانگے تاگے کی زمین، یہ بھیک میں لیے ہوئے چیزیں، یہ تمام سے بھیک ہم کو نہیں چاہیے۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں، انشاءاللہ یہ کیفیت ہوگی۔ اور میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے مولانا سلیمان سکندر صاحب جو نائب صدر ہیں تعمیر ملت کے، وہ اپولو ہاسپٹل میں ICU میں ہیں، انٹینسو کیئر میں ہیں، اور آپ کے بال ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ دعا ہی کے ذریعے صحت ملتی ہے۔ صحت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جہاں تک علاج کا تعلق ہے علاج پورا چل رہا ہے۔ دعائیں چاہیے ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اے رب العالمین، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، رحم فرمائیے، شفا عطا فرمائیے مولانا سلیمان سکندر صاحب کو، ان کو صحت دیجیے اور ان کی عمر دراز فرمائیے۔ میں ہم سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو جاگزی فرمائیے، ایمان کو ایسے جاگزی فرمائیے کہ ایمان کی جلوگری ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے چلنے پھرنے میں ہو اور ہم اسلام کا مجسمہ بن جائے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔